نہ انہونی بات ہو گئی ہے تو حوصلہ کیا، ایک دعا اور دعا کیا مانگی؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ ہمیں لکھ دی، میری قوم کو لکھ دیجیے دنیا اور آخرت کی ہدایت میری قوم کے لیے لکھ دیجیے۔ اس وقت وہ ہدایت، اللہ نے جواب میں اجابت کے کلمات کی ارشاد نہیں فرمایا بلکہ ایک ضابطہ بیان اور ضابطہ یہ ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء۔ آپ نے فرمایا کہ میرا عذاب پہنچے گا ان کو، میرے عذاب اور رحمت کی جو تقسیم ہے اس کا ایک ضابطہ ہے، قانون ہے۔ میرا عذاب پہنچے گا ان کو جس کو میں چاہوں گا، معذب مجرم کو، سخت مجرم کو بغیر کسی عمل کی وجہ سے جو میں اپنی مرضی کے مطابق مشیت کے تحت، قانون مشیت کے تحت بخش، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر سزا دوں تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن میری رحمت کا اگر کوئی مستحق ہوگا تو اس کو میں روکوں گا نہیں۔ ذرا تشریف رکھیے، حضرت تشریف کاٹیے دے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو۔ میں اس کو اپنی رحمت میری ہر ایک پر عام ہے، جو اس کا مستحق ہے اس کو دوں گا، لیکن اس کا بھی ایک قانون ہے اور وہ یہ ہے اوپر سے چلتی ہے رحمت، وہ سب کے لیے اوپر سے چلتی ہے، اس کی مثال بارش چلتی ہے سب کے لیے، لیکن پہنچتی اس کو ہے جو اس کے نیچے آئے، یعنی اپنے مصدر کے لحاظ سے عام ہوتی ہے، اپنے مورد کے لحاظ سے خاص۔ میری رحمت بھی ایسے ہے چلتی ہے، رحمت کا قانون سب کے لیے ہے، لیکن جو اس سے فائدہ حاصل کرے گا اس کو تو پہنچے گا، جو چھپ جائے اندر جس طرح بارش کے وقت چھپ جائے اس کو نہیں پہنچے گا۔ باقی کہ میں لکھ دوں، میں لکھ کر دوں، ایسا میں لکھ کر دوں، میں لکھ کر نہیں تمہیں نہیں دوں گا، میں لکھ کر دوں گا اس قوم کو جو تمہارے بعد جس کے اندر تین صفتیں ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ایک صفت یہ کہ ان کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے کہ قلب کے اندر کسی غلط کام یا غلط سوچ یا پھر عمل کی بنا پر خوف گرفت کا، اللہ کی ڈر خوف آ جائے اور رک جائے آدمی آپ کو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جس کے اندر یہ مادہ ہو خدا خوف۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ نے جو نعمتیں مالی یا بدنی ان کو دی ہیں ان کے اندر یہ بھی ایک قانون ہوگا اس قوم کے اندر کہ اس میں دوسروں کو بھی سزا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ تیسری صفت کیا ہوگی؟ وَالَّذِينَ هُمْ، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی اہم بات میں عرض کرتا ہوں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ وہ ہوں گے، وہی ہوں گے، یہ ہم کا پہلے آ جانا یہ خاص کر رہا ہے، وہ وہی ہوں گے کہ جو ہماری تمام آیات پر جو آسمان سے نازل ہوئی ساتھ ہدایت کی ایمان رکھتے ہیں، یہ تین صفات جس کے اندر ہوں گی میں ان کو لکھ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ کہ وہی ہوں گے وہ جو ہماری تمام آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ کون ہو تو سن لو، الذین یتبعون الرسول النبی
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وہ لوگ ہوں گے جن کو تم جو پیروی کرنے والے ہوں گے اتباع صحابہ کا اولین وصف جو تورات اور انجیل میں لکھا ہے. یہ صحابہ کا یہ تورات اور انجیل گواہی دے رہے ہیں. پہلا وصف یہ ہوگا کہ وہ تابع ہوں گے رسول اللہ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. اور وہ نبی کی شان کیا ہو؟ نبی جو شریعت ان کو ذریعے لے کے آئے گا اس کو شریعت بڑی عظمت والی شریعت، وہ شریعت جس کی بنیاد حلت اور حرمت کی کسی حکم کے طیب ہونے کی بنیاد پر ہوگی. حلال ہوگی تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہوگا، اور دائرہ حلال کا وسیع ہوگا اور اس حلت کی وجہ اس عمل کا اچھا ہونا، ان کے لیے مفید ہونا، طیب ہونا، اس عمل کے اندر یہ شان ہوگی. اس لیے اعتراض ایک اعتراضی ہے. کیا مطلب کہ بنی اسرائیل کی بعض خواصوں کی بنا پر اللہ نے بعض طیبات سے ان کو محروم کر دیا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ان کی بعض خواصوں کی بنا پر حق راستے میں چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں کھڑے کرنا اور بہت برائیاں ہوں گی ان میں، جس کی وجہ سے ان کے احکام ان کو ایسے ملیں گے جو سخت ہوں گے، جو اچھے احکام نہیں ہوں گے. ان کی بنیاد حلت کی ان کے نفع پر نہیں ہوگی بلکہ ان کی خرابیوں کی سزا ہوگی. ان کی شریعت سزا دینے والی ہوگی، سزا کے طور پر ان کو کچھ احکام کرنے پڑیں گے. لیکن اللہ الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں. کاش کہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہوتا کہ ہم سمجھتے اس شریعت کو حقیقت کیا ہے. شاہ صاحب سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں. بیان کے دوران کسی نے کہہ دیا کہ حضرت فلاں جماعت والے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کو آتا کیا، شاہ صاحب کو آتا کیا. قرآن اللہ نے آواز دی ہے، قرآن کا الہام ہے، حانی سے پڑھتے ہیں، آواز دی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. ان کے پاس ہے کیا علم کون سا ہے، کون سی ڈگری ہے. حضرت نے جملہ فرمایا، اس کی صداقت دیکھ رہے. فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میری دعا ہے کہ انہیں سب کچھ آئے قرآن نہ آئے اور مجھے کچھ نہ آئے صرف قرآن. سبحان اللہ. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو. کبھی دیکھا ہے کہ جس امت کا ہو کہ کتاب موجود ہو، وحی موجود ہو، اور علم وحی کے بارے میں اساتذہ بتاتے ہیں آپ کو، دو تین دن لگتے ہیں کہ علم وحی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خلاصہ جس کا بھی ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کو خطا سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ علم وحی. عاصم للخطا اور معصوم للخطا علم وحی. اور وہ اس وقت میں فخر سے عرض کر رہا ہوں، علماء حضرات جانتے ہیں ہمارا ایمان بھی ہے، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان اور ہمارا ایمان مستحضر نہیں، سرد دماغ کے سرد خانے میں پڑا ہوا ہے ایسے ہی. اور وہ یہ